مسئولیات ہے؟ دیکھیں اس میں ایک وجہ جو بنتی ہے، اس میں تو اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ ہے، اس کو تو انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن اس کے ادراکات کے حوالے سے، اس کے معرفت کے حوالے سے قبلہ شاہ صاحب ہم یہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے جو معاشرتی زندگی تھی یا افراد انسانیت کی جو معاملات تھے یا افراد انسانیت کی جو محدود تعداد تھی، اس اعتبار سے احکام اور تک وہ محدود رہے. اسی طرح انسانیت نشو و فراز کے ساتھ اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے اس بام عروج پر آ چکی تھی کہ اب جو سابقہ ہدایت کی باتیں تھی اس کے مقابلے میں بے شمار گمراہیاں پیدا ہو چکی تھی. تو اب دور کے تقاضے کے اعتبار سے ہدایت ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت نوح علیہ السلام ہو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، اس دور کے اندر ہدایت اور نفس انسان کی ضرورت کے حوالے سے جتنی باتیں تھیں اتنی ہدایت کی باتیں دے کر پیش کی گئی. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تاریخ انسانیت اپنے کمال پر پہنچ چکی تھی، اور تاریخ بھی ایک رقم ہو چکی تھی کہ سابقہ اقوام نے یہ کام کیے، اور جزوی شریعتیں بھی پہلے آ چکی تھی. اب جزوی شریعتیں ایسی جمع ہو چکی تھی اور انسان اپنے شعور کے اعتبار سے اتنا بالغ ہو چکا تھا کہ ایک طرف تو یکسر ساری چیزوں کو وہ منحرف کر چکا تھا. اب چاہیے تھا کہ ہدایت اپنے کمال پر پہنچے اور ہدایت کے دستور اب اختتام پر پہنچے. تو جہاں ہدایت کے دستور قرآن کے صورت میں اختتام پر پہنچایا، وہی رسالت کے طور پر نبی پاک کو آخری نبی بنا کر بھیجا. اور یہی کہ پھر اسی محمد عربی کے اندر ابراہیم موجود ہے، پھر اسی محمد عربی کے اندر موسیٰ موجود ہے، پھر اسی محمد عربی کے اندر عیسیٰ موجود ہے، پھر اسی محمد عربی کے اندر حضرت آدم موجود ہے. پھر اسی کو شاہد صاحب آپ دیکھیں گے شفاعت کے وقت کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہی ساری امت جب حضرت آدم کے پاس جائے گی کہ آپ تو ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جس طرح آپ نے سوال کیا کہ وہیں پر دین مکمل ہو جاتا، تو یہ سوال آپ کا اس حوالے سے بھی بن سکتا ہے کہ جب حضرت آدم اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے شفاعت کیوں نہیں کی؟ یہی شفاعت کر دیتے. اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی تھی تو پھر ان کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ کانسیپٹ وہاں سے بھی اس کی تائید ملتی ہے. تو وہاں پر بھی علماء ربانیین نے یہی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے دراصل اپنے محبوب کی عظمت اور اس کی قدر اور اس کی شان کو واضح کرنا تھا اور بتانا تھا کہ یہ جزوی شریعتیں جو تھی یہ ان تک محدود تھی. ایک میری خدائی میں ایک ذات آمینہ کے لال کی ہے کہ جن پر ہدایت بھی کمال پر پہنچے گی اور جن پر شریعت بھی کمال پر پہنچے گی، اور کل قیامت کے دن جو سارے میرے نبی نہ کر کے دکھائے وہ میرا پیارا محبوب کر کے دکھائے. سبحان اللہ.